السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت یہ پروگرام یوٹیوب پہ نہیں جا رہا، وہ کچھ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ بعد میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، تو اس وقت ہم اس آیت کو کل بھی ہم نے پڑھا، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں اور تمام اہل ایمان کی عورتیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ان سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرض ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی کو اس میں کچھ استثناء جو ہے وہ دے دیا جائے، اور وہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ان کی احادیث سے، ان کی سنت سے ہمیں کچھ معلوم ہو کہ اس میں کچھ مستثنیات ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ وہ بنیادی حکم ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے جلابیب اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اور اس کا مفہوم تقریباً تمام مفسرین نے قدیم سے لے کر آج تک، قدیم جدید جتنے بھی مفسرین، ان سب نے یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ چہرے کے اوپر لٹکا لیا جائے، اس طرح کے چہرے کے اطراف چھپتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ انسان، کسی کے بھی انسان، مرد ہو یا عورت، یعنی آپ اس کے حسن کا اندازہ، اس کے تاثرات کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کے لگاتے ہیں۔ چہرے، بعض تو اتنے قیافہ شناس ہوتے ہیں لوگ کہ وہ چہرے کو دیکھ کے پوری پرسنالٹی کا جائزہ لے لیتے، اور سب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ صلاحیت، اور بعض ہو سکتا ہے کوئی سائیکالوجی کا بھی ایسا فنومینا ہو کہ سیکھا جا سکتا، لیکن چہرہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے پوری شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ نہ چھپایا جائے اور کہا جائے کہ نہیں بس باقی گاؤن شون لے لے کافی ہے، تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے جو بڑا دروازہ ہے گھر کا وہ تو کھولا ہوا ہے، اور آپ کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاکہ چور نہ اندر آ جائے، تو چور جو ہے وہ اس چہرے کے ذریعے ہی داخل ہوگا۔ اور مقصد اس حکم کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس محترم شخصیت کو، خاتون جو ہے اس کا اتنا احترام ہے کہ اس محترم شخصیت کو چوروں ڈاکوؤں سے بچانا ہے، ان کی نگاہوں سے بھی بچانا ہے۔ اور نگاہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے، یہ پہلا تیر ہے جو کہ دلوں میں جا گڑتا ہے، اور پھر معاملات جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آج ہم تھوڑے سے اس میں فقہی معاملات کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیر محرم مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو نافذ کیا ان احکام کو، اسے یہی سمجھ میں آتا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ اختلاط جو ہے غیر محرم مردوں اور عورتوں کا، اس سے کسی جگہ بھی اس کو پسند نہیں کیا
اجازت ہی نہیں، نہ گھروں کے اندر نہ گھروں کے باہر۔ البتہ گھروں کے اندر تھوڑے سے پردے کے معاملات جو ہیں یا لباس کی جو تفصیلات ہیں یا بدائے زینت کی جو بات ہے، گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر اس میں تھوڑا بہت اختلاف فرق ہے۔ اس سلسلے میں جو تفصیل ہے وہ یوں کہ یعنی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ پردے، عورتوں کے پردے سے متعلق تفصیلات جو ہیں اس کی 7 آیات، 4 سورہ احزاب میں اور 3 سورہ نور میں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو سب سے پہلی آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی وہ ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اور اسی کی تصدیق پھر سورہ نور سے بھی ہوئی کہ کسی گھر میں بھی داخلے سے پہلے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ اجازت ہے چاہے مرد لیں، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن صرف اجازت لینے کی۔ البتہ مردوں کو اس لحاظ سے بھی ہے کہ مردوں کو الگ بٹھایا جائے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے شروع سے جو مسلمانوں کا طرز تعبیر ہے اس میں مردوں کے لیے مردان خانے الگ رکھے جاتے تھے۔ اگر اتنی وسعت ہے کہ گھر اس طرح بنائے جائیں کہ مردوں کا حصہ ہی الگ ہو، جس میں باہر کے آئے ہوئے مہمان مردوں کو ٹھہرایا جا سکے یا ان کو بٹھایا جا سکے، لیکن نہیں بھی ہے تو بیٹھکیں تو ہر گھر کا ایک لازمی حصہ ہوا کرتی تھی کہ یہ بیٹھک ہے۔ اور بیٹھک سے کیا مراد ہوتا تھا کہ جہاں پر مہمان مرد جو ہیں جو کچھ دیر کے لیے صاحب خانہ کو ملنے ہیں ان کو بٹھایا جائے، یعنی کامن مشترک ڈرائنگ روم ٹائپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا مسلمان معاشرے میں۔ تو عورتیں الگ بیٹھا کرتی تھیں، مرد الگ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ضیافت کرنا ہوتی ہے، کھانا کھلانا ہے، کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہے، تو وہ مردوں کی الگ ہوگی، عورتوں کی الگ ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اکٹھا بچھایا جائے، اور خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین جو ہیں وہ باہر کے مردوں کے سامنے نہیں آتی، یا باہر کے مردوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلم کھلا اندر آئیں۔ اور اس سلسلے میں مردوں کے معاملے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری طیب صاحب بھی، مطلب ان کی جو میں نے پڑھی ہیں ان میں تو یہی مجھے سمجھ آئی ہے کہ 3 قسم کے مردوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو کہ بالکل اجنبی غیر محرم مرد ہیں، ایک جو کہ رشتہ دار غیر محرم مرد ہیں، رشتہ داروں میں جیسے دیور جیٹھ ہیں، بہنوئی ہیں، شوہر کے بھتیجے بھانجے ہیں، شوہر کی بہنوئی وغیرہ۔ تو اس طرح یہ جو ہیں رشتہ دار غیر محرم ہیں، اور کزنز اسی طرح اپنے، تو ان کا مطلب گھروں میں آنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مطلب اب اس معاملے میں پردے کے حکام کیا ہوں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ بالکل اجنبی ہے، یعنی ایک محرم مرد ہے، ایک اجنبی مرد ہے، اور ایک ایسے غیر محرم جو ہیں جو اجنبی نہیں ہیں اور جن کے ساتھ گھروں میں آنا جانا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں سے، اور مولانا گوہر رحمان صاحب بھی یہی، اور قاری طیب صاحب سے بھی جو میں نے پڑھا تھا اس میں بھی کچھ اسی قسم کی مجھے سمجھ آئی کہ ہر شخص سے پردے کے احکام فرض ہوں گے۔ اس معاملے میں محرم مردوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی دے دی، اور کسی حد تک یہاں بھی دے دی کہ بات کرنے میں جن کے ساتھ اجازت ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ گھروں کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے لا یبدین زینتہن اس میں بھی کہہ دیا کہ اللہ، اس میں آگے پھر وہ فہرست دے دی کہ شوہروں کے باپ، اور پھر اپنے باپ، اور باپ میں پھر دادا، اور وہ نانا چچا ماموں بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح شوہروں کے بیٹے اور اپنے بھتیجے بھانجے، مطلب یہ جو محرم ہیں تو اپنے بھائی ہیں، مطلب یہ لوگ جو ہیں جو محرم ہیں ان کے ساتھ تو اگر زینت والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زینت چہرے پر کوئی زینت کے آثار ہیں، یا کوئی زیورات ایسے پہن رکھے ہیں، تو گھروں میں چونکہ معاشرت ایسی ہے کہ ان کے ساتھ تو مستقل ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے،
تو اس حد تک اجازت ہے کہ بدائے زینت ان محرم افراد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ غیر محرم جو رشتہ دار ہیں ان کا اگر ایسا ہے کہ گھر میں بہت مطلب مشترک ہے گھر میں اور الگ بٹھانا ممکن نہیں ہے، تو اس حد تک ہے کہ پھر زینت نہ ہو، اور اگر کپڑے بھی کوئی زینت والے پہن رکھے ہیں تو پھر اوپر ایک ذرا بڑی چادر لے لیں، اور صرف اتنی گنجائش یہ مختلف فقہا دیتے ہیں کہ اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں جب کہ چہرہ جو ہے ڈیکوریٹڈ نہ ہو، کوئی میک اپ نہ کیا ہو، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں جن کا گھروں میں آنا ہے تو لیکن بدائے زینت ان کے سامنے جائز نہیں ہے، البتہ چہرے کی حد تک، یعنی باقی تو زینت ویسے ہی چھپائیں گے جیسے دوسروں کے سے چھپائی جاتی ہے، یا کم از کم مطلب عام گھر کا جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک بڑی چادر یا بڑا دوپٹہ اس طرح لے لیا جائے کہ سر جو ہے وہ اچھی طرح ڈھکا ہو اور چہرہ جو ہے وہ بھی ان ڈیکوریٹڈ چہرہ جو ہے وہ کھلا ہو، اور ضرورت کے تحت بات ہو۔ تخلیہ کسی کے ساتھ بھی اجازت نہیں، کسی غیر محرم کے ساتھ اجازت نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جس طرح کے واقعات ہم لوگ ہسپتالوں میں آتے ہم نے دیکھے اور معاشرت میں دیکھے، اور اس سے تو میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی تنہا نہ ہو۔ تو مطلب اتنا زیادہ یہ فتنے کا دور ہے نا، اتنے مسائل آ رہے ہیں اور روزمرہ مشاہدے میں آتے ہیں، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں نوبت پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر مطلب یہ محرم رشتوں کی بھی وہ حرمت جو ہے نا وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو تنہائی جو ہے نا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا نا، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ صرف عام طور پہ ترجمہ تو دیور کیا جاتا ہے، لیکن اس میں دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی سب آ جاتے ہیں، بلکہ کزنس بھی آ جاتے ہیں، جو بھی غیر محرم قریبی رشتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تنہائی کرو گے تو تنہائی تو ان کے ساتھ تخلیہ جو ہے وہ تو موت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے نا وہ پھر گل کھلا دیتا۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ غیر محرم رشتہ داروں میں بڑی جلدی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے ایسا ہے جس کے ساتھ مطلب جس کے سامنے آیا جا سکتا ہے، کون ہے کس کے سامنے نہیں آیا جا سکتا۔ حیا کا تقاضا یہ ہے، اور حتی الامکان کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کم سے کم مواقع ہوں جن میں ان غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کی نوبت ہے، یا ان کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ شپ لگانے کی نوبت ہے۔ کھانا کھلانا ہے، چلیں اگر ایسے لوگ ہیں اور خاتون خانہ کو کھانا سرو کرنا ہے تو بس کھانا رکھ کے آ جائیں۔ جو بیٹھ کے گپ شپ لگاتی ہیں، جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ بہنوئیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دیوروں جیٹھوں کے ساتھ بے تکلفی، اس کی کوئی گنجائش مجھے تو نہیں ملی کہیں، تو اس طرح کے ہنسی مخول ہو، کوئی ٹھٹھا ہو، مذاق ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، ایک تو اجنبیوں سے تو پھر ٹوٹلی اس میں تو امام ابو حنیفہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق کہ گھر سے باہر نکلے گی عورت تو وہ تو پھر اپنا چہرہ بھی چھپائے گی، اس لیے کہ گھر کے باہر تو آپ کو نہیں پتا کہ کون شخص ہے جو کہ جس کی نگاہوں میں فتنہ نہیں ہے یا اس میں خرابی نہیں ہے، مرض نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو تمہیں دلوں کے مرض سے، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے ان سے بچا رہے ہیں نا۔ تو باہر نکل کے تو ہر طرح کے لوگ ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذریعہ دیا ہے کہ وہ میں جو ہوں نا اپنے آپ کو چھپا لوں تاکہ کوئی گندی نظر جو ہے وہ میرے اوپر نہ پڑے۔ اچھا جی، تو اچھا اس سلسلے میں بہرحال خواتین کے لیے یہ بھی اہم بات ہے کہ وہ حتی الامکان مطلب گھر میں رہیں، وقارن فی بیوتکن، کم سے کم نکلیں۔ جو سودا صرف باہر مردوں سے منگوایا جا سکتا ہے، کوئی بہت ہی ضروری ہے کہ جو مردوں سے ہی منگوانا ضروری ہے یا عورتوں کا نکلنا ہی ضروری ہے تو پھر ہی عورت نکلے، ورنہ منگوائیں مردوں سے، یا
پتہ نہیں، اب ہمیں تو اپنی چوائس بڑی پسند ہے نا، اپنی چوائس کا بڑا ناز ہے. نہیں جی، میں تو اپنی چوائس کے ہی کپڑے پہنتی ہوں، میں تو اپنی چوائس کی ہی ہر چیز لیتی ہوں. تو اپنی چوائس اتنی ہے کہ بیکری پہ بھی جاتی ہیں تو بس میں تو اپنی چوائس کے ہی بسکٹ لوں گی، پر میرے میاں کو کیا پتا کہ وہ کیسے لائیں. تو ان کا لایا وہ سودا تو پسند ہی نہیں آتا، پھر شوہر بھی کہتے ہیں ہم بھائی چلو خود ہی جاؤ. میں تو ایسا ہی برا رواج پڑ گیا نا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ہر عورت جو ہے وہ باہر نکلتی. اور مطلب سب سے زیادہ بلکہ اس وقت جو ہے نا اتنی عورتوں کا جو ہے نا میرا خیال ہے شاپنگس کے لیے تو سب سے زیادہ نکلتی. تو حتی الامکان باہر نکلنا جو ہے نا صرف ضرورت کے تحت جو ہے اس کو اجازت دی گئی ہے. اور ضرورت کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ وہ معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، معاشی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، تعلیمی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تعلیم خود حاصل کرنا، تعلیم دینے کے لیے، اور معیشت کہ اگر کوئی اور کما کے لانے والا نہیں اور باہر ہی جا کے مجھے کمانا ہے اپنے لیے. اب وہ پروفیشنز بھی ایسے جن میں مردوں سے کم میل ہو. انہیں چاہیے کہ عورتوں کے معاملات میں عورتوں کو ملازم رکھا جائے، اور اسکولوں کالجوں میں دفاتر ایسے جہاں پہ عورتوں کا ہی کام ہو تو وہاں پر عورتیں رکھی جا سکتی ہیں. لیکن وہاں پر بھی جو ملازم عورتیں ہیں، پھر اختلاط حتی الامکان جو ہے، یعنی اگر عورتوں کو باہر ملازمت کرنا ہی ہے تو اختلاط سے حتی الامکان جو ہے بچانے کی کوشش. کل بھی ہم نے بات کی کہ نرسنگ خاص طور پہ شعبہ ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نرسنگ صرف عورتیں ہی کریں گی. حالانکہ مرد نرسز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں اور اتنا ہی اچھا خیال رکھتے. تو مردوں کے لیے مرد نرس اور عورتوں کے لیے عورتیں نرس جو ہیں وہ ہونے چاہیے، بلکہ اس کو لازم کرنا چاہیے اگر ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا پھر اب لباس کے معاملے میں گھروں کے اندر بھی جو حدود ہے، باہر تو ٹھیک ہے پوری چادر لے کر نکلیں گے اور پوری زینت کو چھپا کے، اندر بھی جو ہے نا ستر ایک اور چیز ہے، اور حجاب نسائی یعنی یہ جس کو باہر نکلتے ہوئے جلابی وغیرہ کو ہمیں یہ، اور ستر کی حد جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے ایک ہی سی ہے. اور وہ چاہے کوئی عورت تنہا ہو اکیلی بیٹھی ہو تب بھی اسے وہ اپنا ستر جو ہے تو سیدھا رکھنا ہے، اور وہ ناف سے گھٹنے تک ہے. تو یہ تو ہر حال میں کہ بلکہ اس حد تک کہا گیا ہے کہ کوئی یعنی اس کے لیے یعنی اس پر تو کسی دوسرے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. لیکن عورت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر مطلب گھر کے اندر بھی پسند یہی کیا گیا ہے، افضل یہی ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا جسم جو ہے اس کو چھپا کے رکھے. یعنی اس میں وہی کلائی سے یعنی کلائی سے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ جو ہے وہ مستثنا ہوں گے. باقی اگر گھروں میں جیسے گرمیوں میں بندہ اکیلا ہے گھر میں، یا صرف اپنے شوہر ہیں یا بیٹا ہے، تو پھر سر سے اگر دوپٹہ اتار دیا تو اس میں حرج نہیں سمجھا گیا، یعنی اتنی اجازت بہرحال دی گئی ہے. تو لیکن سطر جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں جب ہم نے پڑھا کہ شیطان نے جب وہ شجر ممنوعہ پر آمادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی حضرت حوا کو، تو سب سے پہلی جو سزا ملی وہ یہی کہ جو جنت کا لباس تھا وہ چھین لیا گیا. اور لیکن حضرت آدم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، جو انہیں کام کرنا پڑا ہے، وہ اپنے لباس کے معاملے میں، یعنی پہلی ضرورت بھی لباس کی محسوس ہوئی، اور خود جو کیا ہے کام وہ بھی اپنے لباس کو مہیا کرنا. اور انہیں اور کوئی چیز نہیں ملی. تو جو آتا ہے کہ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جنت کے پتوں سے، بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. یعنی اپنا ستر پوشی جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کو چھپانا جو ہے یہ لازم. اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ذرا شیطان کے حربوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا لباس تم سے چھیننا چاہتا ہے. اور یہ درجہ بدرجہ کرتا ہے. پہلے کہتا ہے نہیں دیکھو ناز کوئی کیا فرق پڑتا ہے، تم یہ اپنے ہی تو ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھو، گپ شپ پہ آمادہ کرے گا، غیر محرم رشتہ داروں سے گپ شپ پہ آمادہ کرے گا. اب ہم بالکل بے تکلفی کے ساتھ ان سے گپ شپ لگائیں گے، اور پھر جو ہے پھر کیا ہے، چلو تھوڑا سا اب کیا ہے، اتنی بڑی چادر، اتنی گرمی ہے، کیا کرنی ہے، چلو یہ دوپٹہ ہی کافی ہے.
پھر دوپٹہ بھی سر سے اتر جائے گا، پہلے تو گھر کے اندر وہ اس طرح سکھائے گا نا، پھر باہر بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں درجہ بدرجہ ہوا ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہمارے گھروں کی نانیاں دادیاں وہ کیسے گھر سے باہر نکلتی تھی، کس طرح کے ڈوریوں میں بیٹھ کے، اور بڑی بڑی چادریں یا بڑے بڑے برقے، ٹوپی والے برقے، تاکہ پورا جسم جو ہے، چہرہ جو ہے، سب کچھ چھپ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کیا گیا اتنا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ برقع نہ لو، چادر لے لو، چادر سے پھر دوپٹے پہ آ گئے، اور پھر دوپٹہ بھی گلے میں پڑ گیا، اور پھر بازو بھی جو ہے وہ چھوٹے ہوتے گئے، اور پھر سلیو لیس بھی نوبت پہنچ گئی۔ اب تو نیچے پاجامے بھی آ گئے، پھر شلواریں ان کا گھیر بڑا ہوتا ہے، اور اس میں تو نہیں نظر آتا نا کوئی اسٹرکچر، یعنی لباس ایسا چست نہ ہو کہ اس میں جسم جھلکے۔ تو وہ بھی ایسا ہوا کہ پاجامے بھی ایسے آنے شروع ہو گئے جس میں پوری تھائی اسٹرکچر جو ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے، پنڈلیوں کے ساتھ تنگ پاجامے اس طرح کے۔ چوڑی دار پاجامے ہماری خواتین پہنا کرتی تھی، لیکن اس میں چوڑیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں اور اتنا گھیر اوپر سے کھلا ہوتا تھا کہ وہ اس میں شکل جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ وہ بعض خواتین تو اس لیے پہنتی تھیں کہ شلوار پہنے تو وہ ذرا لیٹے ہوئے اوپر ہو جاتی ہے، تو یہ پاجامے صحیح رہتے ہیں کہ اس میں یہ جو سطر جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ بلکہ بعض جو ہیں وہ ہم جیسے ہمارے پٹھانوں کے ایسے بعض لباس ہیں کہ وہ شلواریں بڑے گھیر کی ہوتی ہیں، اور نیچے پائنچے جو ہوتے ہیں ان میں بٹن لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ پائنچہ جو ہے وہ اوپر نہ ہو۔ تو یعنی یہ احتیاط جو ہے اسلام نے یہ حدود دی ہیں۔ باقی آپ اپنی مرضی کے فیشن کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے لباس بنا سکتے ہیں قمیض جیسی، لیکن قمیض ایسی تنگ نہ ہو کہ اس میں جسم کی ساخت نمایاں ہو، پتلی نہ ہو کہ جسم جھلکے اس میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حضرت اسما کو دیکھا جو ان کی یعنی ایک سسٹر ان لا یا سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، ان کو دیکھا کہ کچھ ایسا ذرا باریک لباس ہے۔ اب کتنا باریک ہوگا، اب ہماری جارجٹ کی طرح کا تو نہیں ہوگا نا۔ تو لیکن انہیں کہا کہ نہیں نہیں، کوئی جب جوانی میں کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ نظر آئے۔ اور حضرت عائشہ کی خدمت میں بنو تمیم کی کچھ خواتین حاضر ہوئیں، تو ان کے بھی لباس جو تھے وہ ایسے چست یا باریک تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ تم کیسی مسلمان عورتیں ہو، تم اسلام قبول کر چکی ہو اور تم نامسلموں کا سا لباس پہنے ہوئے ہو، غیر مسلموں کا سب لباس پہنے ہوئے ہو۔ تو یعنی انہوں نے تنبیہ کی انہیں۔ تو یہ پھر ہمیشہ رہا کہ لباس ایسے سٹف کا ہو، ایسے میٹیریل کا ہو کہ جس سے جسم جھلکے بھی نہ۔ اور یعنی دیکھیں گرمیوں میں ہوتا ہے نا کہ اب جیسے ہم لون کے پہنتے ہیں اور پھر وہ ذرا کی گیلے ہو جائیں تو جسم جو ہے، یعنی ویسے تو ٹھیک ہے اگر وہ گہرے رنگوں کے ہیں تو پتہ نہیں چلتا جسم کا، لیکن اگر گیلے ہو جائیں یا پسینے سے ہی وہ چپک جاتے ہیں تو پھر جو ہے جسم جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی یہ گھروں کے اندر بھی ایسی احتیاط کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ تو اس میں پھر مزید جو ہمیں بتایا گیا کہ یعنی جس طرح سطر کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یعنی لڑکوں کو، بچوں کو بھی شروع سے ہی دینا ہے نا باپردہ لباس۔ تو بچیاں جو ہیں ان کے فل سلیوز بنائیں، نیچے پاجامے بنائیں پورے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ نیو بورنس کے لیے بھی ہم ایسے ہی ڈریسز ڈیزائن کیا کریں کہ جس میں پورا لباس جو ہے وہ شروع سے ہی ہو، ایک بچی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی سلیوز چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ جو اجازت ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے نا، نصف پنڈلی تک جو ہے ان کا پاجامہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے نیکر پہننی ہے تو نصف پنڈلی تک ہو۔ شارٹس کھلے جو کہ بالکل گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے۔ اور جب اسی سے پھر باقی سارے احکام بھی جو ہیں اخذ ہوتے ہیں انہی بنیادی اصولوں سے۔ تو سطر تو اتنا اہم ہے کہ تنہائی میں بھی جو ہے نا اس کا کور رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے اگر پورا جو ہے نا جسم نہ چھپائے، اگر سارا عورت کے لیے تو ہے نا جو کہ ویسے تو سارا جسم ہی اس کا سطر ہے، لیکن بہت مجبوری ہے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس طرح ہے۔ لیکن
اچھا اس میں میڈیکل انسپیکشن کے لیے بھی اس حد تک ہمارے فقہا نے لکھے کہ بچے کی پیدائش کے وقت بھی بس اتنا ہی حصہ کھولیں جتنا کہ حصہ کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں یعنی ایسے پاجامے ہوں چلیں جس کو بس درمیان میں سے کھولا گیا ہو، اور اس طرح کی ہوتی ہیں. بلکہ عام طور پہ آپریشن تھیٹرز میں تو اسی طرح باقی سارا جسم تو کور کیا ہی جاتا ہے، لیکن آپریشن تھیٹر سے پہلے جس طرح پورا جسم جو ہے اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، اور پورے جسم کو اس میں بھی حتی الامکان مطلب ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ خواتین کی جو بھی سپونجنگ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ مرد نہ کریں، وہ خواتین کی خواتین ہی کریں. اور پھر بھی یعنی ایک میت کو بھی نہلاتے ہوئے کہا گیا کہ اوپر ایک موٹی چادر ہو جس سے جسم جھلکے نہیں، اور پھر اس کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے اس کا استنجا کروایا جائے، اس کو نہلایا جائے. تو یہاں پر اس میں میت کو نہلاتے ہوئے بھی ہم اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ اس کے پورے جسم پر نظر ڈالنا جو ہے اس کو معیوب نہیں خیال کیا جاتا. تو اس میں جسم کے اندرونی حصوں پر نظر ڈالنا جو ہے نا اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، میت کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو بھلا اگر اسی طرح مطلب اگر جسم کے کسی ایسے حصے پر جیسے تھائز پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس کو دکھانا ہے تو یہی حکم ہے کہ بس اتنا ہی حصہ جو ہے وہ کھولا جائے طبیب کے سامنے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے عورت ہی طبیبہ ہو مطلب اسی کے پاس ہی جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عورت طبیب نہیں ہے میسر، تو پھر یہ ہے کہ وہ غیر مسلم عورت کے طبیب کے پاس چلی جائے. پہلے تو مسلم طبیبہ ہے نا، پھر غیر مسلم عورت طبیبہ، یعنی عورت کا عورت کے سامنے ہی ٹھیک ہے. اور غیر مسلم طبیبہ بھی نہیں ہے تو پھر مسلم مرد طبیب کے پاس جائے. اور اگر مسلم طبیب بھی نہیں ہے تو انتہائی مجبوری میں اب غیر مسلم طبیب مرد کے پاس جا سکتی ہے. یعنی اس حد تک ہماری شریعت جو ہے وہ تفصیلی احکام جو ہے انہوں نے دیے ہیں. تو اس میں مطلب اختلاط سے تو اتنا منع کیا گیا ہے کہ اب ہم وہ حضرت موسیٰ والا واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ پہنچے ہیں مدین میں تو وہ جو دو لڑکیاں، اب وہ انہوں نے اپنے آپ کو اختلاط سے بچایا نا کہ مرد جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو تو وہ پیچھے کھڑی نہیں ہے کہ تاکہ وہ پلا لیں اور ہمیں ان کے اندر نہ گھسنا پڑے کہ وہ سب پلا لیں تو پھر ہم جائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اور بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی حیا کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں کہ وہ آئی ہیں اور بلانے کے لیے آئی حضرت موسیٰ کو. اب ظاہر ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا، تو انہیں خود ہی نکلنا پڑا. اور وہ آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حیا کی تعریف کی کہ وہ حیا کے ساتھ ہیں، یعنی بے تکلفی سے نہیں، اور اتنی ہی گفتگو کی جتنی کہ کرنا ضروری تھی. پہلے بھی حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا معاملہ، آپ کیوں پیچھے ہیں؟ تو اتنی گویا کہ اجازت ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ کوئی مصیبت میں ہے کوئی خاتون تو آگے بڑھ کے پوچھا جا سکتا ہے. تو جبکہ نیت بھی ٹھیک ہو کہ میں ان کی کوئی مدد کر سکوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی اور کوئی بات نہیں. اسی طرح ہم واقعہ عفق میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکے تو وہ بس اسی جگہ پہ آ کے بس لیٹ گئیں اور کہتی میں نے اپنی اوڑھنی اوڑھ لی اور لیٹ گئی اور نیند آ گئی. کہتی میری آنکھ اس بات سے کھلی کہ کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ حضرت صفوان تھے. تو پھر ایک دم میں نے اپنا چہرہ چھپایا، یعنی پہلا کام جو کیا انہوں نے وہ اپنا چہرہ چھپانے کا. اور حضرت صفوان نے بھی وہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، بس اونٹنی بٹھا دی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور پھر وہ چل پڑے اونٹنی کی نکیل پکڑ. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات کی نہیں کہ کیا ہوا، کیوں آپ پیچھے رہ گئیں، اچھا آپ کیا حال ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یعنی بات بڑھانے کو کتنی بڑھائی جا سکتی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو نہ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی اچھا آپ شکر ہے آپ آ گئے، ہائے آپ نہ آتے تو میرا کیا بنتا، میں کیسے جاتی. مطلب 100 باتیں بندہ بنانے کو آگے، ہمیں تو بڑی آتی ہیں نا، ہم تو کرتے ہی چلے جاتے. تو اتنے یعنی حیا کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بات حضرت عائشہ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، مطلب ایک بات بھی ان کی نہیں ہے منقول کہ انہوں نے کچھ کہا ہو، اور نہ ان کی کوئی اور ہے سوائے اسے انا للہ پڑھنے کی. یعنی یہ ہے قول معروف. یہی ہمیں جو ہے وہ
سیکھنا ہے۔ اختلاط جو ہے وہ اتنا ناپسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک غیر محرم مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر یہ بھی ہے کہ تمہارا یعنی راستوں میں جو راستوں میں چلتے ہوئے بھی اتنا اہتمام کہ کوئی جو ہے نا کسی مردوں کا راستہ الگ، مرد الگ چلیں، عورتیں الگ چلیں، کہ کندھا تک یعنی ٹچ ہونے کا بھی امکان نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ جیسے مسجد میں تھا کہ مسجد میں اگلی صفیں مردوں کی، پچھلی عورتوں کی، اور کہا گیا کہ مردوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو عورتوں سے سب سے دور ہو، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو کہ مردوں سے سب سے دور ہو۔ یعنی وہ تو اس وقت تھا جب کہ ایک ہی ہال تھا، الگ الگ ابھی تعمیر کے انتظامات نہیں تھے، اور بعد میں جب انتظامات ہو گئے تو ہمیشہ پھر عورتوں کا حصہ مسجدوں میں الگ ہی رکھا گیا، تو اور ابھی تک اس پر الحمدللہ عمل ہوتا ہے۔ تو یعنی تو جب مسجدوں میں ہوتا ہے جہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، یا دہانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پر یہ اہتمام ہے، تو باقی اداروں میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ پھر تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں؟ وہاں پہ کیوں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جی ضرور بٹھانا ہے، تقریبات میں ضرور ہی بٹھانا ہے، اور فنکشنز ہیں، کنونشنز ہیں، کانفرنسز، نہیں جی نہیں، اب کیسے الگ الگ انتظام ہو، بڑا جی مشکل ہے۔ بھائی کیا مشکل ہے؟ درمیان میں ایک، یا تو اگر تمہارے پاس ایک ہی کمرہ ہے تو درمیان میں ایسا پردہ ڈال دو کہ خواتین ایک سائڈ پہ ہوں، مرد ایک سائڈ پہ ہوں، اگر کوئی ایسا ہی ضروری ہے۔ لیکن ایسے کہ بے حجاب ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہیں کسی ہال میں اور ایک سائڈ پہ مرد، وہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ پہلے تو الگ الگ اس طرح بیٹھیں گے، پھر گھل مل کے بھی بیٹھ جائیں گے۔ پہلے بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور میں تو بھائی دیکھے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی مسجدوں میں تو آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو وہاں مسجد نبوی میں تو بالکل الگ انتظام ہے، تو وہاں تو کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں تو مردوں میں جا کے بیٹھوں، میں کہاں اپنے شوہر کو ڈھونڈتی رہوں گی۔ وہاں تو نہیں یہ مسئلہ ہوتا، پتہ نہیں کانفرنسوں میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر اصرار کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ اس معاملے میں نا احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جو کہا نا کہ تمہارے لیے کسی کیچڑ سے بھرے ہوئے سانڈ سے ٹکرانا بہتر ہے اس سے کہ تمہارا شانہ جو ہے نا کسی عورت سے ٹکرائے۔ تو یعنی حد الامکان جو ہے نا اختلاط سے جو بچانا جو ہے نا، یہ ایک اہم جو ہے وہ ہمارے جو ہماری جو معاشرت ہے اس کا ایک جو ہے نا ہے۔ یعنی اس اختلاط کو اگر آپ روکتے نہیں ہیں نا تو پھر معاملہ بڑھتا چلا جاتا۔ جیسے پردے کے معاملے میں ڈھیل ہوئی نا، پہلے برقعے اترے، گاؤن اترے، پھر بڑی چادریں آئیں، چادروں سے پھر دوپٹے آگے، دوپٹے گلوں میں گئے، قمیضیں شارٹ سلیوز ہوتی گئیں، پجامے بھی تنگ ہوتے چلے گئے، یعنی اس طرح کے۔ اسی طرح پھر یہاں بھی ہوتا ہے، پہلے اختلاط جو ہے وہ چلیں جی آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے معاملہ نا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو وہ جو نظر جو ہے وہ پڑتی ہے، پھر آگے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ چاہے روبرو ہو، چاہے اب اس وقت تو جو فتنہ ہے نا یہ اس کا سوشل میڈیا کا، یہ بڑا بڑھ گیا ہے نا، جس میں ہر بات پہ یعنی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ کون بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک مرد ہے کہ عورت ہے، اور ہم کومنٹس پہ کومنٹ سے اور بڑے بے تکلفانہ جو ہیں وہ دیے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی ان معاملات میں جو ہے نا احتیاط کی ضرورت۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اب تو یہ خبریں آ رہی کہ بعض اوقات ایک ہی بندے نے مختلف ناموں سے کئی ہزار اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے ہوتے ہیں، تو یعنی ہمیں کیا پتہ کہ بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو وہاں تو بہت ہی زیادہ کوئی تصویر اپلوڈ کرنے میں، کوئی بات کہنے میں، اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جتنی کہ ہم گھروں کے اندر احتیاط کرتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم تو فیس بک تو ایسے جیسے بازار میں کھڑے ہو کے آپ نے کوئی بات کہہ دی، تو اس میں تو بہت ہی زیادہ یعنی پتہ نہیں فیس بک پہ کیسے کس طرح خواتین اپنی تصویریں اپلوڈ کر دیتی ہیں، اور اپنے بچوں کی کر دیتی ہیں، اپنے گھروں کی کر دیتی ہیں۔ مطلب وہاں پر تو ایسے جیسے ایک تصویر آپ نے بازار میں لٹکا دی، مجھے تو بہت ہی یہ سخت بات لگتی ہے۔ بہت ہی زیادہ اس میں تو احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ مغرب میں جو وہاں پر بے حجاب، وہاں بھی تو ابتدا میں تو ان کے بھی لباس ایسے ہی تھے، رومی دور کے دیکھیں، گریک دور کے دیکھیں، تو خواتین ہمیشہ مطلب مکمل ان کے ستر پوش ہی ان کے ڈریسز رہے ہیں،
سروں پہ بھی کوئی نہ کوئی اسکارف قسم کی چیز ہوتی تھی، اور لمبے گاؤنس کے ٹخنوں تک ان کے جو گاؤن سے چھپے ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں عرب پہنتے ہیں۔ تو مردوں کے بھی ایسے ہی پورے لباس ہوتے تھے، عورتوں کے بھی، اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو مجبوری۔ لیکن جب یہ ڈھیل آئی ہے اور اختلاط ہوئے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے ہی سنگین برآمد ہوئے، کہ اس وقت جو ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ آف ویڈ لاک جو تعلقات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب تو اسکول ایج میں باقاعدہ بچوں کو ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر کیا احتیاطی تدابیر ہوں گی۔ احتیاطی تدابیر میں صرف ایک ہی پتہ ہے کہ یا تو ایمرجنسی پیلز ہوں اور یا پھر کنڈومز ہوں، کہ وہ ضرور رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو باقی تو سب کچھ اجازت ہے، بس ذرا پریگنینسی کو اوائڈ کریں۔ اور پریگنینسی کو اوائڈ کرنے کے باوجود یعنی اتنا اب یہ ہے کہ ہائی اسکول میں کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا ہو جس نے یہ تجربہ نہ کر رکھا ہو۔ اور اس لحاظ سے جب ان معاشروں میں فرسٹ ایکسپیرینس کی جو ایج جو ہے وہ نوٹ کی گئی، تو بعض معاشروں میں یہ مطلب 12 سال کے لگ بھگ جو ہے نا یہ عمر آ چکی ہے، یہ ایوریج عمر جو ہے۔ اور ٹین ایج میں تو کم و بیش سب جو ہیں ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک پریگنینسیز اور پھر اسقاط، اس کی شرح بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آؤٹ آف ویڈ لاک برتھس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے چرچ جو تھا وہ ان میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی آؤٹ آف ویڈ لاک بچے جو ہیں نا ان کو بپتسمہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اب اتنا ہو گیا کہ اب چرچ بھی یہ کہتا ہے کہ جب اب ایک چیز نارم بن چکی ہے معاشرے کا، تو اب ہم جو ہے نا بپتسمہ ہر ایک کو دیں گے، چاہے وہ اب پوچھتے ہی نہیں ہے، کہتے پوچھو ہی نہیں اب تو کہ اس کا باپ کون ہے، باپ کا نام ہی نہ پوچھو، بس بچہ آیا بچہ بچہ ہے تو بس اس کی ماں لے کے آئی ہے یا جو بھی، تو یہ پوچھو ہی نہ کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ہومو سیکشولیٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے چونکہ اب بالکل آزادی ہو گئی، اور پھر مطلب فیملی کا تو کانسیپٹ ہی آلموسٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طلاقیں اتنی کثرت سے ہیں کہ بمشکل ہی کوئی شادی جو ہے نا، وہ بہت کم ایسی شادیاں ہیں جو 4-5 سال سے زیادہ چلیں۔ تو بلکہ کہتے ہیں کہ اگر شادی جو ہے 1000 میں سے 6 افراد کر رہے ہیں تو طلاق کی شرح جو ہے وہ مطلب 1 سال میں یعنی مطلب اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ طلاق جو ہے یعنی کوئی شادی جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ چلتی نہیں۔ تو بلکہ کہا جاتا ہے کہ جتنا وقت چرچ میں نکاح کے بول ادا کرنے میں لگتا ہے یعنی 2 منٹ، اتنی دیر میں 9 شادی شدہ جوڑے طلاق پر ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر 13 سیکنڈ میں ایک طلاق ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا مزید جو رزلٹ ہے کہ چلیں وہ تو تنہائی تو الگ ہے نا، کہ بوڑھے جو ہیں وہ بھی تنہا ہیں، اور کہتے ہیں کہ 80% بوڑھے جو ہیں وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اکیلے وہ رہ رہے ہوتے ہیں کسی ایک کمرے میں، اپارٹمنٹ میں یا کوئی۔ اور جب وہ مر جاتے ہیں ارد گرد کو بو آنے لگتی ہے تو پھر وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں، تو دروازہ توڑ کے دیکھا جاتا ہے تو مرے ہوتے ہیں۔ اور بہت بمشکل 4-5% ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے پاس ان کا کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے، ورنہ باقی جو 15% ہیں وہ انسٹیٹیوشنز میں مرتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یا پھر مطلب وہ صرف جو ہاسپٹل کے یا ادارے کے کوئی افراد ہوتے ہوں۔ تو اسی بچے جو ہیں وہ نرسریوں میں پڑھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر گھروں میں ہیں بھی تو ایک تو سنگل مدرس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سنگل پیرنٹس اس میں سے کوئی بس 8-9% تو بلکہ 8% ہی تقریباً وہ مرد ہوتے ہیں جو سنگل پیرنٹ ہیں، 92% عورتیں ہیں جو سنگل پیرنٹس۔ اور پھر اب تو وہ بلینڈڈ فیملیز اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہے ہیں کہ بھئی شادیاں بھی شادی ہوتی ہے اکٹھے رہتے ہیں تو بیوی کے بھی کوئی عورت کے بھی پہلے سے پتہ نہیں کس کس خامن کے بچے ہیں، مرد کے بھی بچے ہیں، اب وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو مطلب مختلف اتنی عجیب و غریب صورتحال بن رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں پر تشدد جو ہے نا، چائلڈ ابیوز یا بیٹرڈ چلڈرن، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا
کہتے ہیں، یہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آف مدرہڈ کی ایپیڈیمک ہو چکا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ممتا کا زوال ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور بیٹرنگ یا مار پیٹ اتنی زیادہ ہے کہ مطلب ان میں 91-92% جو بچوں کو پٹائی کے واقعات نوٹس میں آتے ہیں وہ والدین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ماؤں کی طرف سے. تنہا ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گھروں میں، حتیٰ کہ 2 دن کے بعد آئے تو بچہ مرا پڑا ہے. گاڑیوں میں بند کر کے چلے جاتے ہیں اپنے کلب لائف جو انجوائے کرنے کے لیے. تو یعنی اتنے کہ سال میں ہزاروں بچے جو ہیں وہ سنگین معذوری سے دوچار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2021 کی جو رپورٹ میں نے دیکھی اس میں تھا کہ ہر 4 میں سے ایک بچہ کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا شکار ہو رہا ہے اس معاشرے میں. اور اس کی وجہ سے والدین یا خاندان کی جانب سے 78% بچے عدم توجہی کے باعث مختلف ذہنی اور جسمانی مسائل سے دوچار ہوئے. جب ایک اسٹیٹسٹکس میں اسی طرح پھر یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں جو کہ بچپن میں تشدد سہ کے، تنہائیاں سہ کے آتے ہیں، اور طرح طرح کے چائلڈ کیئر ورکرز ہیں، یعنی کبھی ایک ادارے میں داخل کیے جاتے ہیں، کبھی ایک ڈے کیئر میں، کبھی دوسرے ڈے کیئر میں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. تو کبھی ماں کے پاس ہیں کبھی نہیں ہیں، کبھی باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے، مطلب دنیا میں ہے یا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو جیونل ڈیلنکوینسی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی اخبار دیکھ لیں، ہر روز کے اخبار میں ہوگا کہ آج فلاں جگہ پہ ایک بچے نے فائرنگ کر کے اتنے بندوں کو مار دیا، اس نے اس طرح فائرنگ کی، اس نے اس طرح بلنگ کی، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بلنگ، اور اتنا بڑا یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس میں. اور اس کی بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، اور اتنے سائیکولوجیکل پرابلمز، فزیکل پرابلمز، تو بہت ہی زیادہ. تو اس کی مطلب اس کی جتنی تفصیل کی جائے، مطلب پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں، لیکن اس میں ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا جی بڑا مسئلہ صحت کا یہ ہے کہ جی ٹی بی ہے اور کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، اور وہاں کا سب سے بڑا جو ٹاپ موسٹ مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یا تو وائلنس ہے اور یا پھر سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق جنسی امراض اس وقت صحت کے 5 بڑے مسائل میں سے ایک ہیں. اس میں کوئی 30 سے زائد بیکٹیریا اور وائرسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جو اس عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہیں. اور یہ پھر جراثیم جو ہیں وہ خون میں بھی آ جاتے ہیں، دودھ، سلائیوا اور جسم کی رطوبتوں کے ذریعے. اور دوران پیدائش جو ہے اگر ماں میں یہ انفیکشنز ہیں تو بچہ جو ہے وہ کئی بچے جو ہیں وہ ماں سے یہ انفیکشن لے کر پیدا ہوں گے. اور پیدائش پر مطلب پیدائش سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں ان بچوں کے بھی. لو برتھ ویٹ ہوگا، کم وزن ہوگا، آنکھیں کی خرابیاں، بینائی ضائع ہو جانا، نمونیا، بہرا پن، برین کے کئی پرابلمز، اعضاء کی سوزش، اور مطلب بے شمار مسائل جو ہے نا اس میں اس وقت اتنا ہے. تو یہ یعنی اتنا زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر روز تقریباً 10 لاکھ افراد ان امراض سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک سال میں 50 کروڑ افراد جو ان میں سے کسی نہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں. تو امریکہ میں بلکہ ہر سال 2 کروڑ سے زائد جنسی امراض کے نئے مریض تشخیص ہوتے ہیں، جن میں ایڈز سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 11 لاکھ کے قریب ہے. تو ایک اندازے کے مطابق آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا زندگی میں کبھی نہ کبھی ان میں سے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب اگر اختلاط کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر تو یہ نتائج جو ہے نا یہ آتے ہی ہیں. اور یہ اختلاط کی ایک اور جو صورت ہے وہ مجھے تو لگتا ہے یہ تصویریں جو اشتہاروں میں دی جاتی ہیں وہ بھی ایک طرح کا اختلاط ہی. تو وہ بھی کھلم کھلا ایسے لگتا ہے کہ ایک عورت کھمبے پہ لٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں عورتوں کو ہی زیادہ لٹکایا جاتا ہے.
تو یہ بھی ایک وائلنس کی صورت ہے جو کہ جس کا نشانہ عورتیں بن رہی ہیں، اور انہیں خود اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہیں پیسہ دے کے ان کا منہ جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنا پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں اور اس پر احتجاج ہی نہ کریں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان فتنوں سے، جو اس دور کے فتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور جتنا اس معاملے میں احتیاط کی جا سکتی ہو نا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا جو ہے نا اس کو ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، واصلحهم واصلح ذات بینہم، والف بین قلوبہم، وانصرهم علی عدوک وعدوہم، الہ الحق سبحانک لا الہ الا انت۔ اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ ہاں جی، کچھ کہنا ہے کسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اسلام میں میل آبسٹیٹریشین جو ہے ان کی کوئی ہے گنجائش؟ گنجائش تو ہر میل کرنے پڑے مطلب ہو ہی جاتی ہے، اگر خواتین نہ اویلیبل ہوں تو سرجری میں تو، لیکن حتی الامکان مطلب عورتوں کے لیے عورتیں ہی ہونی چاہیے۔ تو جی ٹھیک۔ ہاں جی، کوئی اور بات؟ ہاں جی جی رحمۃ اللہ۔ ہاں جی، ذریعہ آپ اپنا مائک کھول لیں، بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زینب کا سوال سمجھ نہیں آیا، زینب نے سوال کیا کسی نے؟ وہ صرف گنجائش کی بات ہوئی، میں نے کہا گنجائش کی حد تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ گنجائش بالکل ہی نہیں ہے، تو لیکن بہرحال جو پریکٹیکلی عورتوں کو عورتوں کے پاس ہی جانا چاہیے۔ میں نے تو کسی کا ٹھیک نہیں دیکھا کہ کلیتاً منع کیا گیا کہ کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہاں جی، کوئی اور؟ پتہ نہیں، میں نے تو جتنا اسٹڈی کیا ہے نا اس ٹاپک کو کہ اختلاط کا، اتنے اس کے مفاسد ہیں کہ بس میرا جی چاہتا ہے کوئی ایک مرد اور ایک عورت بھی تنہا نہ بیٹھے۔ جی شبانہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی ڈسکس کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کی اتنی زیادہ یہ نکلتی ہیں جو بھی خرابیاں اس سے ریلیٹڈ، جیسے ابھی آپ نے جو ایک چیز آپ نے ہائی لائٹ کیا، یہ میڈیا وغیرہ کا جو یہ چیز بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہے، ان چیزوں کو، اسپیشلی یہ حجاب والی اور یہ جو چیزیں ہیں، اور جو آپ کو اللہ کے حکم سے وہ نافرمانی والی اس میں آ جاتی ہیں کیٹیگری میں۔ اور یہ جو فیس بک والی آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک کی
یہ آپ میری اپنی لائف کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے فیملیز میں مطلب جیسے کبھی ملتے ہیں کوئی فیملیز میں یا فرینڈس میں کوئی ملاقات ہوتی ہے، جی فلاں بندہ ادھر گیا اس شہر اس کنٹری میں ہے، آپ کی تصویریں بہت اچھی آئی تھیں، یہ وہ تو پہلے مجھے نہیں پتا ہوتا، میں پوچھتی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں کنٹری میں ہے اور ساتھ دوسری فیملی بھی گئی ہے، فلاں بھی جگہ پہ گئے، یہ گئے، بھائی تم کس دنیا میں رہتی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، فیس بک پہ دیکھا کرو، لوگ کھانا کھاتے ہیں تصویریں نکالتے ہیں، کھانے کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، مطلب ایک بے چینی ہے لوگوں میں ہر چیز یہ بتانے کی کہ میں کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھی ہوں، میں کس کے ساتھ آئی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، میں اپنے بچوں کو ساتھ آئی ہوں، یہ چیز پوری دنیا کو دکھانا اور بتانا کیوں ضروری ہے، مجھے آج تک یہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ تو انہی چیزوں سے پھر یہ وہی بات کہ فتنے بھی شروع ہوتے ہیں اور یہ ہسبینڈ وائفس کے بیچ میں پتہ نہیں، پھر مرد حضرات بھی یہ چیزیں اب شروع کریں، پہلے تو صرف یہ عورتوں کی حد تک تھا، اب تو مردوں کو بھی یہ چسکا لگ گیا جی فیس بک کا کہ جی وہ اپلوڈ کریں جی تصویریں فیملی کی اور اس طرح کی، تو یہ مجھے بہت بری چیز لگتی ہے، مجھے بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں یہ چیز۔ تو بس میرا اپنا جو چیز تھی جو میرے دل میں بات تھی وہ میں نے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ بالکل صحیح آپ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ ایسے میں حیا جب اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، ایک دفعہ حیا کو ختم کر دیں جی پھر دروازے کھلتے چلے جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیک عمل کرنے اور کی اس اور معاملے میں ہدایت دے۔ مردوں عورتوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب عورتیں بھی اتنی ہی تیز ہیں، بلکہ قرآن نے تو مثال بھی عورت کی ہی کی گئی۔ اب حضرت یوسف سب سے زیادہ جن کی خوبصورتی کی تعریف کی گئی ہے، اور دیکھیں جی ان کو ایک عورت نے ہراساں کیا، اور ہم جب ہراسانے کی بات کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ مرد ہی صرف عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں، حالانکہ عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں اس میں، عورتیں بھی اتنا ہی مردوں کو ہراساں کرتی ہیں۔ بلکہ عورتوں کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، اب تو مجھے یہ ذرا سی لگتا ہے۔ بات، یعنی وہ آرام سے کسی مرد پر الزام لگے، اس نے مجھے ہراساں کی، اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا، اور اتنے مار جی واقعات آئے روز اس طرح کے آ رہے ہیں۔ جی یہ اکثر یہ نیوز میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، جی مجھے سیکجولی ہراس کیا ہے، وہ تم اتنے بڑے گلے پہن کے تم جھک کے بیٹھی ہوتی ہو اپنے آفیسرز کے سامنے اور فائل پیش کرتے ہوئے، اس وقت آپ کو یہ چیزیں ساری نہ سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر اس نے کوئی کمنٹ کر دیا تو وہ آپ سیکجول ہراسمنٹ میں آ جاتی ہے وہ چیزیں، تو یہ ان کے یہ مسئلے چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔